ہے مداح حضور. رب تبارک و تعالی آپ کی نعت فرما رہا قرآن پاک. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم تعریف مصطفیٰ کا حق ادا کر سکتے. تو اعلیٰ حضرت تعریف مصطفیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کسی عضو مبارک کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں. تلوے مبارک نہیں، نالین مبارک، پیزار مبارک، یہ بھی نہیں، ممکن نہیں. اعلیٰ حضرت اگر اس کی بھی ممکن نہیں، کیوں نہیں؟ کہتے ہیں تعریف کے لیے اونچائی کے الفاظ چاہیے، اونچائی کے الفاظ چاہیے. اور کائنات کی اونچائی جہاں ختم ہوتی ہے میرے آقا کے نالین مبارک اس کے اوپر ہیں، کائنات کی اونچائی اس کے نیچے. تو اعلیٰ حضرت جو نالین مبارک سے لگی ہوئی مٹی کے ذرات ہیں، لگی ہوئی مٹی اگر ہے تو ممکن نہیں. تو اعلیٰ حضرت پھر کچھ ممکن ہے، کہتے ہیں ہاں یہ ممکن، یہ ممکن. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم 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 کرم، ہم سے چور، ہم سے گناہگار. اور اگلے مصرے میں کہتے ہیں خلعت زر بنے پشتاروں کے. پشتار کہتے ہیں پیٹھ پر جو بوری لادی جاتی ہے، جو بہت وزندار ہو اور ہاتھ سے نہ اٹھ سکے، اتنا وزن بن جائے تو پھر رب نے پیٹھ میں یہ طاقت رکھی ہے کہ اس کو جھک کر اس بوری کو پیٹھ پر رکھ لیا جاتا ہے. حضرت سرکار نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک معتقد راستے پہ چلتا ہوا حضرت سے جب ملاقات ہوتی ہے، حضرت کہتے ہیں تم بوڑھے ہو، کمر جھکی ہوئی ہے تمہاری، اور اس میں کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اس میں ریت ہے، مٹی ہے، اسی کی مزدوری کرتا ہوں، یہی میرا ذریعہ معاش ہے. آپ نے پوچھا ہے تو نگاہ کرم کر دیں، یہ مٹی سونے میں تبدیل ہو جائے. تو وہ اسی وقت رکھتا ہے نیچے، پشتار کو کھولتا تو مٹی نہیں سونا ہوتا. اعلیٰ حضرت یہاں پر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے غلام کی یہ شان کہ نگاہ کرم کر دے تو مٹی کو سونا بنا دے. آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہماری پیٹھ پر جو گناہوں کی پشتار ہے، نگاہ کرم کر دے، نیکیوں میں تبدیل ہو جائے. ہم سے چوروں پہ جو زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے. میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں،
طور ہے بیماروں کے، طور بے طور ہے بیماروں کے، تیرے ابرو کے تصدق پیارے، تیرے ابرو کے تصدق مانا آپ کے ابرو مبارک کے صدقے جائیں. تو یہ ابرو کا لفظ محاورے میں استعمال ہوتا ہے توجہ کے لیے، اور اس محاورے کو اگر پورا کہا جائے تو کہتے ہیں چشم و ابرو کا اشارہ. ایک تو ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو اشارے سے کچھ کہا، جس کو کہا وہ ہاتھ کا اشارہ سمجھ گیا. آپ نے کچھ زبان سے کسی کو اشارہ کیا، سمجھ گیا. تیسرا اشارہ جسے کہتے ہیں خاموش اشارہ، اور محاورے میں ہے چشم و ابرو کا اشارہ. یا مختصر کرنا ہو تو صرف چشم کا اشارہ یا ابرو کا اشارہ. اور اس کا معنی ہوتا ہے اس خاموش اشارے کا کہ صرف اس طرف دیکھ لیا، نہ ابرو کو حرکت دی نہ چشم کو، لیکن اس کو کہا جاتا ہے چشم کا اشارہ یا ابرو کا اشارہ، صرف اس طرف دیکھ لیا. اور اردو زبان میں کہتے ہیں اس طرف دیکھ لینے کا معنی توجہ کرنا. آگے کہتے ہیں بند کرے ہیں گرفتاروں کے، ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، ہم گرفتار ہیں گناہوں کی وجہ سے. یا رسول اللہ ان ہتھ کڑیوں کو کھلوانے کے لیے آپ کے ابرو کے صدقے جائیں، مانا آپ کی توجہ کے صدقے جائیں. آپ کو یہ ہتھ کڑی کھولنے کے لیے نہ زبان سے کچھ کہنا ہے، نہ ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے، صرف توجہ فرما دیں ہماری طرف، ہماری ہتھ کڑی کھل جائے. تیرے ابرو کے تصدق پیارے، بند کرے ہیں گرفتاروں کے، بند کرے ہیں گرفتاروں کے. یہ عرض کر دیا اس بارگاہ میں. تو یہ بارگاہ کیسی ہے؟ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. عرض کر دیا نا یا رسول اللہ ہماری بخشش ہو جائے، توجہ فرما دے، ہمارے گناہ مٹ جائیں، گناہوں کی پشتار ہٹ کے نیکیوں میں تبدیل ہو جائے. یہ سب عرض کر دیا اس بارگاہ میں. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو پھر مایوس کیوں ہو؟ پھر مایوس کیوں؟ ایک لفظ چشم تبسم، اس کا معنی ہے یقین. چشم تبسم. اب عرض کر دیا تو مایوس کیوں ہو؟ جانتے نہیں یہ بارگاہ کیسی؟ مجرموں چشم تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں. چار یار کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار کس خوبصورتی سے لکھے. جانو دل تیرے قدم پروارے، جانو دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیب ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیب ہیں تیرے یاروں کے. چار یار ہیں، کیا نصیب ہیں تیرے یاروں کے. تعریف کے لیے ہوتا ہے نا کیا شان ہے، کیا مقام ہے، یہی. لیکن دوسرا معنی کیا کا سوال بھی تو ہوتا. کیا نصیب ہیں معنی کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، کیا ملا اس بارگاہ سے، کتنا ملا، کیسا ملا. صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و
سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں، حق چاریا 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 آخری شعر ہے، اس کے بعد مقطع ہے، بس ایک آدھ 2 منٹ آخری شعر، مولا علی کی شان میں آخری شعر۔ سوال ذہن میں آئے گا کہ 4 یار میں مولا علی کا نام بھی تو ہے، الگ سے مولا علی کی شان میں کیوں شعر لکھا؟ تو علماء جواب دیتے ہیں مولا علی کی یہ شان ہے کہ ان کا ذکر 4 یار میں بھی ہے، ان کا ذکر پنجتن پاک میں بھی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ شجاعت، صدق و عدل و کرم، ہمت، بہادری اور شجاعت میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ شان ہے کہ ان کے سامنے جو ان کا دشمن، تو وہ تو خوف کے مارے ویسے ہی اس کی گردن جھک جاتی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہوتی تھی اس کی بھی گردن جھک جاتی تھی۔ وہ بھی ایسا لگتا تھا کہ تلوار جو ہے خوف کے مارے مولا علی کو سلام کر رہی۔ بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں۔ مزہ آیا نا کلام میں؟ میں نے تو صرف پوچھا حضرت کہ مزہ آیا، میں نے نہیں کہا تھا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو، کہا تھا میں نے؟ نہیں کہا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا، مگر آپ خود ہی کر رہے ہیں۔ میں نے صرف پوچھا، آپ نے بلند آواز سے کہا سبحان اللہ، کیوں؟ کیا وجہ؟ وجہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں بتاؤں گا، وجہ یہ ہے کہ دل کی کیفیت بدلی، سمجھ میں آئی بات، کلام سمجھ میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی یہ برکت کی دل کی کیفیت بدلی، میرے پوچھنے پر آپ نے کہا بہت خوب سبحان اللہ وغیرہ وغیرہ۔ جب آج کہہ رہے ہیں ہم تقریباً 125 سال کے بعد، تو اس وقت بھی لوگوں نے تعریف کی تھی، اس وقت بھی لوگوں نے تعریف کی کہ اعلیٰ حضرت کیا مقام ہے آپ کا، تو کیا مرتبہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا جواب دیتے ہیں؟ اس مقطع میں سنیے گا، کہتے ہیں صرف میری تعریف کیے جاؤ گے، یہ نہیں پوچھو گے کہ کہاں سے آ رہا، کہاں سے آ رہا اعلیٰ حضرت، کہاں سے آ رہا؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں